جان و خرد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسان ابتدائی فارسی کے آج کے سبق کا ہمارا عنوان ہے جشن ہائے سال. یعنی اس سبق میں ہم نے سال کی مختلف خوشی کی مناسبتوں کے بارے میں پڑھنا ہے، اور یہ مکالمہ ایک ایرانی اور ایک پاکستانی دوست کے درمیان ہے. یہ دو دوست بیٹھے ایک دوسرے کے ملک میں بپا کیے جانے والے جشنوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. شاکر: آقای امینی، در کشور شما در طول سال مردم چه روزهایی را جشن میگیرند؟ آقای امینی، آپ کے ملک میں سال کے دوران لوگ کون سے دنوں کا جشن عید مناتے ہیں؟ آقای امینی، در کشور شما در طول سال مردم چه روزهایی را جشن عید میگیرند؟ امینی: در کشورم ایران عید نوروز، عید فطر، عید قربان، عید قدیر و نیمه شعبان را جشن میگیرند. ہمارے ملک میں ایران میں نوروز، عید فطر، عید قربان، عید قدیر اور نیمہ شعبان کو جشن منایا جاتا ہے. شاکر: بزرگترین عید شما کدوم است؟ آپ کی سب سے بڑی عید کون سی ہے؟ و در روزهای عید مردم ایران چه آداب و رسومی دارند؟ اور عید کے دنوں میں ایرانی لوگ کس طرح کے آداب و رسوم رکھتے ہیں؟ امینی: بزرگترین عید ملی ما نوروز است که مردم لباسهای نو می پوشند، برای گردش می روند و برای بازدید از فامیل ها به خانه های یکدیگر می روند. نوروز میں لوگ نئے لباس پہنتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ملنے کے لیے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں. سفرههای بزرگ پهن می کنند، بڑے بڑے دسترخوان بچھاتے ہیں، و باہم غذا می خورند اور اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. و شما در طول سال چند تا عید دارید؟ اور آپ لوگوں کے پاس سال کے دوران میں کتنی عیدیں ہیں؟ شاکر: در کشورم پاکستان عیدهای فطر و قربان را جشن میگیرند. میرے ملک پاکستان میں عید فطر اور قربان کو جشن منایا جاتا ہے. امینی: شما چه آداب و رسومی دارید؟ آپ کی کون سے آداب و رسوم ہیں؟ شاکر: ما هم لباس نو می پوشیم، ہم بھی نئے لباس پہنتے ہیں، و غذاهای متنوع آماده می کنیم اور مختلف کھانے پکاتے ہیں، و به خانه یکدیگر عیدی می فرستیم اور ایک دوسرے کے گھر میں عیدی بھیجتے ہیں. امینی: بچه ها چطور؟ تو چھوٹے بچے کیسے؟ شاکر: بچه ها از بزرگترها عیدی می گیرند. بچے بڑوں سے عیدی لیتے ہیں، و برای دیدن فامیل ها می روند اور رشتہ داروں کو ملنے کے لیے جاتے ہیں. اسی مکالمے کو صرف فارسی میں دہراتا ہوں میں، اور ساتھ ساتھ آپ اس کا تکرار کیجئے. شاکر: آقای امینی، در کشور شما در طول سال مردم چه روزهایی را جشن عید میگیرند؟ امینی: در کشورم ایران عید نوروز، عید فطر، عید قربان، عید قدیر و نیمه شعبان را جشن میگیرند. شاکر: بزرگترین عید شما کدام است؟ و در روزهای عید مردم ایران چه آداب و رسومی دارند؟ امینی: بزرگترین عید ملی ما نوروز است که مردم لباسهای نو می پوشند، برای گردش می روند و برای بازدید از فامیل ها به خانه های یکدیگر می رند، سفره بزرگ پهن می کنند و با هم غذا می خورند. و شما در طول سال چند تا عید دارید؟ شاکر: در کشورم پاکستان عیدهای فطر و قربان را جشن میگیرند. امینی: شما چه آداب و رسومی دارید؟ شاکر: ما هم لباس نو می پوشیم و غذاهای متنوع آماده می کنیم و به خانه یکدیگر عیدی می فرستیم. امینی: بچه ها چطور؟ شاکر: بچه ها از بزرگترها عیدی می گیرند و برای دیدن فامیل ها می روند.
دوسرے پیج پر عید نوروز کی جو مختلف رسومات ہیں ایرانی قوم کی وہ بیان کی گئی ہیں۔ نوروز پر ایک دسترخوان بچھاتے ہیں جس پر 7 طرح کی ایسی چیزیں سجاتے ہیں جن کے شروع میں سین آتا ہے، اور مخصوصاً اس دسترخوان کی خصوصیت یہ ہے کہ وسط میں قرآن کریم کو نہیں بھولا جاتا، ساتھ قرآن مجید بھی رکھتے ہیں تاکہ ہماری عید کا یہ جشن اللہ کے ذکر اور خدا کی کتاب سے غفلت میں نہ گزرے۔ اس دسترخوان کو سفرۂ ہفت سین کہتے ہیں، سفرۂ ہفت سین، ایسا دسترخوان جس پر 7 ایسے ایٹم رکھنے ہوتے ہیں جن کے شروع میں سین آتی ہے۔ بہرحال ان کی جو مین ترین رسم ہے وہ ہے خاندان کے افراد کا ایک جگہ اکٹھا ہو جانا، دیدن فامیل ہو۔ اور آپ اس پکچر میں دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی رشتہ دار ایک محفل میں اکٹھے ہیں تو ان لوگوں نے اپنے موبائل سیٹ نکال کر ایک سائڈ پہ رکھ دیے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کا ہمارے کلچر میں بہت ہی کم خیال رکھا جاتا ہے کہ جتنے ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں رشتہ دار باہمی محفل میں ہوں تو یہ کوئی نہیں خیال کرتا کہ بس موبائلوں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور آپس میں ہی محبت میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک محفل بپا کریں ہم لوگ۔ یہ ایک اچھی رسم ہے ایرانیوں کی کہ جب ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، اکٹھی رشتہ داروں کی محفل ہوتی ہے، تو ہر کوئی اپنا موبائل اٹھا کر سائڈ پہ پھینک دیتا ہے کہ ہماری اس محبت بھری محفل میں کوئی اور مزاحمت نہ ہو۔ پھر ہیں کہ اس عید نوروز پر مختلف طرح کے کھانے پکاتے ہیں، غذاهای متنوع، غذاهای متنوع یعنی مختلف غذائیں بناتے ہیں۔ اور اس عید نوروز کی ان کی یہ ایک اور خصوصیت ہے ایرانی قوم کی کہ جتنی بھی رنجشیں افسردگیاں ہوں خاندانوں کے درمیان، نوروز کے موقع پر سب کچھ بھلا کر رشتہ دار ایک ساتھ اکٹھے جمع ہو جاتے ہیں، اور جو میزبان ہوتا ہے کہ جس کے گھر میں مہمان آتے ہیں اس کی بھرپور یہ کوشش ہوتی ہے کہ اپنے پورے من دھن سے ایک بہترین دسترخوان مختلف طرح کے کھانوں سے سجا ہو کہ جو کسی نے کھانا ہے اس کو اپنی مرضی کی غذا وہاں پر مل سکے۔ اور پھر ایک بہت ہی تربیتی بہت ہی پیاری رسم ہے، وہ ہے کہ جب بچوں کو عیدی دی جاتی ہے تو مائیں یا گھر کی بڑی خواتین بچے کو عیدی کے لیے نوٹ اٹھا کر قرآن مجید سے دیتی ہیں۔ یعنی جب بچے کو عیدی مل رہی ہے فوراً ماں یا بڑی خاتون ہاتھ میں قرآن لے آتی ہے اور قرآن کھول کر وہ بچے کو وہاں سے کہتی ہے کہ اپنا ہدیہ اٹھا لو یا اپنی عیدی اٹھا لو۔ یعنی یہ بھی ایک تربیتی پوائنٹ ہے کہ اس عید نوروز کے ایک ایرانی قومی عید ہونے کے باوجود ایرانی قوم نے اس میں تمام مذہبی رسومات بھری ہیں، جبکہ ہمارے کلچر میں برعکس ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا خوشی کا موقع ہو، جو بھی ہماری اجتماعی محفل ہو، اس میں ہندی کلچر ہی زیادہ بڑھ چڑھ کر نظر آتا ہے، جبکہ ایرانی قوم میں اس طرح نہیں ہے۔ یہ اپنے اجتماعی محافل اور مجالس میں بھی کوشش کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اور خدا کی کلام سے غافل نہ ہو۔ ماں کا اپنے بچے کو قرآن مجید سے عیدی اٹھا کر دینا، اس بچے کو یہ پیغام مل رہا ہے کہ ہمارے اس خوشی کے موقع میں بھی اللہ کی کلام اور کتاب ہمارے پاس ہے۔ بہرحال چلتے ہیں آگے اس مکالمے کے الفاظ اور افعال میں۔ جو الفاظ اس مکالمے میں نئے استعمال ہوئے ہیں ان پہ توجہ کیجئے۔ کشور، کشور ملک کو کہتے ہیں، طول لمبائی کو بھی کہتے ہیں اور دورانیے کو بھی کہتے ہیں، طول سال یعنی سال کے دوران۔ بازدید، بازدید ملاقات کو کہتے ہیں۔ فامیل، فامیل رشتہ دار کو بولتے ہیں، اور سفرے، سفرے یعنی دسترخوان، اور متنوع، متنوع مختلف۔ اور جو ہم نے افعال استعمال کیے ہیں، ایک فعل ہے جشن میگیرند، جشن میگیرند جشن مناتے ہیں۔ یہ ترکیبی فعل ہے، اصل مصدر ہے ہمارا گرفتن، گرفتن یعنی پکڑنا لینا، لیکن جب اس کے ساتھ ہم نے جشن کی ترکیب کی ہے تو اس کا معنی ہے جشن گرفتن، جشن منانا۔ اس کا فعل ماضی ہے جشن گرفت، اس نے جشن منایا، اور فعل حال ہے جشن میگیرد، وہ جشن مناتا ہے، اور فعل امر یا حال التزامی ہے جشن بگیرد، اسے جشن منانا چاہیے یا جشن منائے۔ پھر ہے لباس می پوشند، لباس پہنتے ہیں، اس کا مصدر ہے لباس پوشیدن، لباس
پوشیدن لباس پہننا، اور فعل ماضی لباس پوشید اس نے لباس پہنا، فعل حال ہو جائے گا لباس می پوشید، لباس می پوشید وہ لباس پہنتا ہے، اور فعل امر یا فعل حال التزامی ہے بے پوشید، لباس بے پوشید لباس پہنے یا اسے لباس پہننا چاہیے۔ اس کے بعد ہے گردش میروند، گردش میروند سیر و تفریح کو جاتے ہیں، اس کا مصدر ہے گردش رفتن، سیر و تفریح کو جانا، اور فعل ماضی ہو جائے گا گردش رفت وہ سیر و تفریح کو گیا، فعل حال گردش میرود وہ سیر و تفریح کو جاتا ہے یا جاتی ہے، اور فعل امر یا حال التزامی گردش برود، گردش برود سیر و تفریح کو جائے یا سیر و تفریح کو اسے جانا چاہیے۔ بعد کا فعل ہے پہن می کنند، پہن می کنند وہ پھیلاتے ہیں بچھاتے ہیں، پہن کردن یعنی بچھانا پھیلانا، فعل ماضی ہے پہن کرد اس نے پھیلایا، فعل حال پہن می کند وہ پھیلاتا ہے یا پھیلاتی ہے، اور پہن بو کند فعل امر یا حال التزامی کہ وہ پھیلائے یا اسے پھیلانا چاہیے۔ عیدی می فرستیم ہم عیدی بھیجتے ہیں، اس کا مصدر ہے فرستادن، عیدی فرستادن عید بھیجنا، اور فعل ماضی ہے فرستاد، عیدی فرستاد اس نے عیدی بھیجی، فعل حال عیدی می فرستد وہ عیدی بھیجتا ہے، اور فعل امر یا حال التزامی عیدی بے فرستد، عیدی بے فرستد کہ وہ عیدی بھیجے یا اسے عیدی بھیجنی چاہیے۔ اور آخر کا فعل ہے ہمارا دیدن، دیدن کا معنی ہے ملنا اور دیکھنا، ملنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور دیکھنے کے معنی میں بھی، برائے دیدن میرویم یعنی ان کی ملاقات کو جاتے ہیں، ملنے جاتے ہیں، تو اس کا ماضی ہے دید اس نے دیکھا، فعل حال می بیناد، می بیناد وہ دیکھتا ہے یا دیکھتی ہے، اور فعل امر یا حال التزامی بے بیناد وہ دیکھے یا اسے دیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ہمارے اس سبق کا آخر کا گرامر کا نقطہ ہے، وہ ہے فعل مفعول کی علامت، یعنی جب آپ ایک سینٹنس میں آبجیکٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی یہاں پر کون سی علامت ہے جس سے آپ مشخص کر رہے ہیں کہ جملے کا یہ مفعول واقع ہو رہا ہے، تو وہ ہے فارسی زبان میں را کا لفظ، را مفعول کی علامت ہے، یعنی جو چیز جملے میں مفعول واقع ہو رہی ہے اس کے ساتھ آپ را کا لفظ استعمال کریں گے، جیسے من او را زدم، من او را زدم میں نے اسے مارا، عید نوروز را جشن می گیرند، عید نوروز کو جشن مناتے ہیں۔ البتہ اردو زبان میں ہمارے اس مفعول کی علامت کو یا بڑی یہ سے بیان کرتے ہیں، جیسے آپ کہیں میں نے اسے یا اس کو مارا، تم نے اسے یا اس کو بھیجا۔ اور ایک اور نقطہ کہ بول چال میں جب فارسی میں را کی علامت استعمال کرتے ہیں تو اس کو واو میں ادا کرتے ہیں، من او را کی جگہ کہتے ہیں من اونو، من آن را فرستادم، من اونو فرستادم بھی بولتے ہیں، یا او من را می بیند وہ مجھے دیکھ رہا ہے، او منو می بیند، او منو می بیند۔ یہ رہا گرامر کا نقطہ کہ مفعول کو جب جملے میں استعمال کریں گے تو ساتھ اس کے را استعمال ہوتی ہے، جس کو ہم اردو میں کو کا معنی کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شنوندگان عزیز، روز بخیر. 30 دقیقه به تحویل سال 1392 باقی است. سال خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. لطفاً به یک ترانه گوش کنید. همه همیهنان با هم دست به دعا میشیم که امسال سال خوبی باشه برای کشورم. سفره افسین درست؟ بذار قرآن وسط قرآن. خدایا با امید خدا یا ارحم يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. سال خوبی باشه براتون.
آی پسر خاله تبریک مبارک باشه. انشالله ماشین چندش بگرده انشالله ایدی هم بده دخترم نقی بود الان یارستو چی شد؟ چی شد خانم شده؟ دلم واسه مامانم مبارک بشه انشالله سال خوبی داشته باشین. سال نوتون مبارک انشالله سال خوبی داشته باشین. 100 سال زنده 30 باشین. دقیقه به تحویل سال 1392 باقی است. سال خوبی را برای شما آرزو می‌کنیم. لطفاً به یک ترانه گوش کنید. همه همیهنان با هم دست به دعا میشیم که امسال سال خوبی باشه برای کشورمون. سفره افسین درست؟ بذار قرآن وسط قرآن خدایا با امید خدا یا ارحم يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. انشالله سال خوبی باشه آی پسر خاله تبریک مبارک باشه. انشالله ماشین چندش بگرده انشالله ایدی هم بده دخترم نقی بود الان یارستو چی شد؟ چی شد خانم شده؟ دلم واسه مامانم مبارک بشه انشالله سال خوبی داشته باشین. سال نوتون مبارک انشالله سال خوبی داشته باشین. 100 سال زنده باشین.